الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ایک عظیم شخصیت مولانا وحید الدین پر کچھ اعتراضات اور اشکالات اور بے بنیاد بہت سی چیزیں ہیں جس پر مختصر میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے مولانا وحید الدین سے زندگی میں ایک بار ملاقات کیا ہے اور ان کی تقریباً 250 سے زیادہ کتابیں ہیں جن میں تقریباً 200 میں نے پڑھا ہوگا۔ میں نے مولانا پر جو بہت سارے الزامات ہیں کہ مولانا نے فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ بالکل بے بنیاد چیزیں نظر آئیں۔ مولانا نے لکھا کچھ اور ہے، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ میں نے پڑھا، مولانا نے خود لکھا کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کیا، کوئی ایک بھی ان میں نہیں ہے جو یہ بتائے کہ آپ کی فلاں بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ سب بے بنیاد جھوٹی چیزیں پھیلائی۔ اس سے بڑا افسوس ہوا، یہ سن کر اندازہ ہوا کہ آدمی جب کسی کی مخالفت پہ آتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں ڈرتا کہ میں اللہ کے غضب کا مستحق ہو رہا ہوں، اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس طرح کے ہوئے جنہوں نے خود ساختہ دین کے خلاف بے آمیز دین پیش کیا، ان سب کے ساتھ یہی ہوا۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس زمین پر سب سے پہلا جو فتویٰ کفر کا دیا گیا وہ ایک رسول کو دیا گیا، وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت کے تمام اہل علم نے، جو یہودی تھے، ان سب نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافر قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خود ساختہ دین کی تردید کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ صحابہ کرام نے اس سے مکمل طور پر پرہیز کیا، کسی صحابی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ حد یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود صحابہ ان کا احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے قرآن سیکھیں گے تو عبداللہ ابن مسعود سے۔ اختلاف کی وجہ سے کسی پر جھوٹی باتیں گڑھنا، اس پر بہتان لگانا، بے بنیاد باتیں کرنا، یہ کم سے کم اہل ایمان کی شان تو نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ خود ساختہ دین کے خلاف بے آمیز دین، حقیقی دین پیش کیا، ان سب کے ساتھ یہی ہوا۔ مثلا حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر مولانا علی میاں ندوی نے ایک تاریخ و دعوت عظیمت میں ایک جلد پوری لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ کو اس وقت کے اہل علم نے کافر قرار دیا، لیکن مولانا علی میاں ندوی نے لکھا کہ ان کافر کا فتویٰ دینے والوں کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن حافظ ابن تیمیہ کو دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ تو یہ نئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں اس طرح کے اہل علم ہوئے جنہوں نے خود ساختہ دین کے خلاف بے آمیز سچا حق پیش کیا، اس کے ساتھ اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ خود مولانا سے اس مسئلے پر کسی صاحب نے بات کیا تو مولانا نے جواب دیا، وہ جو انہوں نے لکھا ہے بعینہ وہی میں پیش کر رہا ہوں، میں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں تاکہ لفظ بلفظ سامنے آ جائے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ لوگ آپ کو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری قوم میں کون وہ شخص ہے جس کو ایسا اور ایسا نہیں کہا گیا؟ اس قوم نے شاہ ولی اللہ کو زندیق کہا اور آج انہی کو سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اس قوم نے سر سید احمد کو انگریز کا ایجنٹ کہا اور آج انہی کو قوم کا سب سے بڑا محسن بتایا جاتا ہے۔ اس قوم نے اقبال کو انگریز کا نمک خوار کہا اور وہ آج وہ مفکر اسلام کی فہرست میں نمبر 1 پر لکھے جاتے ہیں۔ اس قوم نے مولانا حسین احمد مدنی کو کانگریس کا پٹھو کہا اور آج وہ شیخ الاسلام قرار دیے جاتے ہیں۔ اس قوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو سو بوائے کہا اور آج وہ دور جدید کی سب سے بڑی اسلامی شخصیت شمار کیے جاتے ہیں۔ مسٹر محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو ان کی تاریخ وفات پر بعض لوگوں نے کہا مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود سے نکالی گئی اور آج وہ قائد اعظم کا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں وغیرہ۔ مولانا نے کہا کہ یہ قوم زندہ کی بے قدری کرتی ہے اور مردہ کو پوجتی ہے۔
یہی سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے، پھر میرے معاملے میں استثناء کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے مولانا کے بارے میں ایک الزام ہے کہ مولانا نے لیبیا کے کرنل قذافی کی کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس پر مولانا نے جواب دیا ہے، وہ بھی مولانا کی کتاب سے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ تو جو سنا ہے مولانا کی ڈائری 1993-94 کی ڈائری ہے، اس میں یہ بات ہے، اور اس کا پیج نمبر بھی بتا دوں تاکہ کوئی ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ لیں، 83 ہے۔ اب وہ مولانا پر ایک جھوٹا الزام ہے، کرنل قذافی کی کتاب کا ترجمہ کیا انہوں نے، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولانا نے لکھا کہ میرے بارے میں ہر جگہ یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ میں نے لیبیا کے صدر کرنل قذافی کی کتاب الاخضر کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔ مولانا نے لکھا کہ برطانوی حکومت کے دور میں وائسرائے کے سامنے ایک خط پیش کیا گیا۔ اس پر محمد علی کا دستخط تھا۔ یہ خط امیر کابل کے نام تھا۔ خط میں افغانی امیر سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی فوجیں لے کر ہندوستان پر حملہ کر دیجئے، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، اس کے بعد انگریزوں کو بھاگنا پڑے گا اور ملک آزاد ہو جائے گا۔ اس خط کے مضمون سے مولانا محمد علی جوہر کی بغاوت ثابت ہوتی تھی۔ اس کو وائسرائے کی کونسل میں غور کے لیے پیش کیا گیا۔ کونسل کی اس میٹنگ میں جنرل ڈائر بھی تھا، جو اپنی سفاکی کے لیے مشہور تھا۔ جنرل ڈائر نے اس خط کو پڑھا، اس کے بعد اس نے اس خط کو پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ اس خط کی زبان نہایت معمولی ہے، وہ محمد علی کی زبان نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمارے کسی جونیئر افسر کا لکھا ہوا خط ہے۔ جنرل ڈائر کی اس بات پر وہ خط رد کر دیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ ہمارے مخالفین کے اندر جنرل ڈائر کے بقدر کردار بھی نہیں، ورنہ وہ قذافی کے ترجمے کو دیکھ کر صرف زبان کی بنیاد پر اسے رد کر دیتے اور کہتے کہ یہ تو وحید الدین خان کی زبان ہی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ اس کی زبان میں اور میری زبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ میں نے مولانا کی کتابیں پڑھا ہے، جو بھی مولانا کتاب پڑھا ہوگا وہ دور سے سمجھ جائے گا کہ مولانا کی عبارت ہے، بالکل منفرد ان کی عبارتیں، ان کی زبان، ان کا انداز ہے۔ وہ دنیا میں اکیلے تھے، اس طرح سے کوئی لکھتے ہی نہیں، تو یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے۔ اور کرنل قذافی کی کتاب کا ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ مولانا کرنل قذافی نے ایک دعوت دی تھی، اس میں نہیں گئے تھے، وہ بھی مولانا نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، وہ مولانا کی زبان قلم سے جو لکھا ہے وہی پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ واقعہ تو 1991 اور 1992 کی ڈائری میں ہے جو ابھی سنا ہے، لیکن اب تیسرا واقعہ کرنل قذافی کی دعوت میں مولانا کے نہ جانے کا ثبوت مولانا کی ایک دوسری ڈائری سے دینے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر شمس الآفاق، یہ مولانا لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شمس الآفاق منسٹری آف ہیلتھ نئی دہلی ملاقات کے لیے آئے۔ وہ رسالہ سے پوری طرح متفق ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا فعل مشکوک معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ کہ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کا یا حکمرانوں کا ایجنٹ ہوں، جو کچھ کہتا ہوں مفاد کے تحت کہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ ستمبر 1989 کے آخری ہفتے میں لیبیا میں انٹرنیشنل کانفرنس تھی، مختلف ملکوں کے کئی سو آدمی وہاں آئے، میں بھی شریک ہوا۔ اخبار نو دہلی کے ایڈیٹر افضل صاحب بھی اس میں شریک تھے، ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ ہم لوگ طرابلس کے ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے۔ اس کے بعد اسپیشل جہاز کے ذریعے تمام لوگ طرابلس سے بنغازی لے جائے گئے تاکہ وہاں صدر قذافی سے ملاقات کر سکیں۔ تمام شرکا خوشی خوشی وہاں گئے، میں اکیلا طرابلس کے ہوٹل میں ٹھہرا رہا۔ میں قذافی سے ملنے نہیں گیا۔ اپنے اس استغنا کی وجہ سے میں نے $500 کھو دیا ہے، یعنی جو لوگ اس دعوت میں گئے تھے ان کو $500 کرنل قذافی نے انعام میں دیا، اور یہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن مولانا اس کے باوجود نہیں گئے۔ یہ بات ڈائری 1989 اور 90 میں لکھا ہوا ہے جو ابھی میں نے پڑھا۔ یہ میں نے اس لیے مولانا کی کتاب سے پڑھ کے سنا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جھوٹی اور بے بنیاد باتیں مولانا وحید الدین کے خلاف پھیلائی گئیں۔ اور ایک بات یہ واضح کر دوں کہ میں مولانا کے جو تنظیم ہے میں اس سے جڑا ہوا نہیں ہوں، لیکن میرا ایک اصول ہے کہ اگر کسی بھی آدمی، دنیا کوئی بھی انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو،
اگر اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں. یہ فرض ہے، مجھ پر فرض ہے، ورنہ اللہ کی یہاں میں مارا جاؤں گا. تو میں ان کی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے، چونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں تک خیر خواہی اور جو امانت بطور امانت اللہ کی کتاب ہے اس کو ان تک پہنچاتا ہوں، اور ان کی خیر خواہی کے اعتبار سے ہر وقت جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا رہتا ہوں. تو اور اس طرح کا کام جو بھی دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نائک صاحب ہوں، چاہے وہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہوں، چاہے وہ موسیٰ صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا وحید الدین صاحب ہوں، یا دیگر دنیا میں وہ کلیم صاحب ہوں، جو بھی لوگ دنیا کے تمام انسانوں کے خیر خواہی اور پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، ان سے فطری طور پہ مجھے لگاؤ ہے. چونکہ مولانا وحید الدین تو سراپا دعوت تھے، انہوں نے قرآن حدیث کو دعوت کے اینگل سے پورا پیش کیا اور سمجھایا، اور بہت واضح طور پر. اور انہوں نے بہت صاف صاف بتایا کہ دنیا میں جب بھی حامل کتاب مغلوب اور ذلیل ہوتی ہے تو اس کا سبب صرف ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چھوڑ دیا. تو چونکہ وہ جو کام میں کرتا ہوں یہ کام وہ ہم سے کئی گنا اعلیٰ پیمانے پر کرتے رہے، اور وہ منظم ڈھنگ سے کرتے رہے اور آرگنائزڈ تھے، اور پوری دنیا میں ان کے آفیسز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کوالٹی کے اعتبار سے جتنی بڑی ٹیم انہوں نے دنیا میں تیار کی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کے سوالات اسکالات آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایک میسیج میں لوگوں کو دے دوں، جو میں غیر جانبدار ہو کر، میرا ان کی تنظیم سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں ان سے جڑا ہوا ہوں اس لیے میں ان کی تعریف اور حمایت میں کر رہا ہوں. میں تو غیر جانبدار ہو کر جو صحیح بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ مولانا پر سب جھوٹے الزامات لگائے گئے. مولانا دنیا کے ایک عظیم مفکر تھے، اور وہ خود تو مفکر تھے، اور ان کی سوچ آخرت رخی تھی. 24 آورس وہ ان کی جو سوچ تھی وہ آخرت رخی تھی، اور انہیں کتابوں میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے. اور یہاں تک کہ جو ان کی کتابیں پڑھ لیتا ہے اس کی سوچ بھی آخرت رخی ہو جاتی. میں ان کی تنظیم کے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، دیکھتا ہوں وہ لوگ بھی آخرت رخی ہیں، اور ان کے اندر بڑی بڑی سنجیدگی اور متانت میں نے پائی. جو لوگ ان کی کتابوں کو پڑھے ہیں اور ان کی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سے مل کر بڑا متاثر ہوا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں کچھ بے بنیاد اور جھوٹی چیز جو لوگ پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں. حد یہ ہے کہ یہاں لکھنؤ میں ہمارے ڈنڈیا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک انجینئر شبیر صاحب رہتے ہیں. ایک بار ہمیں 2 کتابیں دے گئے، کہنے لگے یہ علماء لکھی ہوئی. ایک کتاب تھی جس کو 10-12 عالم نے مل کر لکھا تھا. اس میں ایک جگہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا آپ اسے پڑھیے. اس میں لکھا تھا کہ الرسالہ جو وحید الدین کا ہے وہ تو چٹکلوں کو مجموعہ ہے. میں نے ان کو فون کر کے کہا بھائی یہ تو سب سے بڑا جھوٹ پہلی ہی لائن میں مل گیا ہے. میں نے کہا الرسالہ میں نے ان کو پڑھا ہے، اور سینکڑوں رسالے میرے پاس موجود ہیں، اس میں تو کہیں چٹکلا کوئی ہوتا نہیں ہو، تو قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے. واضح کتنا بڑا جھوٹ ہو کتاب میں لکھ دیا. دوسری کتاب جو موٹی تھی وہ کسی بہت بڑے ادارے کے ایک عالم کی لکھی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے مخالفت میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کی تو میں توقع نہیں کر سکتا کہ کوئی صاحب علم کیا کوئی عام مسلمان کہہ سکتا. انہوں نے کہا صلح حدیبیہ سورہ فتح جو ہے وہ دائمی حکم نہیں تھا. تو میں نے ان کو خود فون کیا کہ بھئی کیا یہ سورہ فتح جو قرآن کی ہے یہ دائمی حکم نہیں تھا، کہ یہ وقتی طور پر تھا؟ قرآن کی تو ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے. تو بہرحال وہ کوئی مثبت جواب نہ دے سکے، بلکہ کوئی جواب نہیں دے سکے. مثبت و منفی کی تو بات ہی نہیں. تو یہ حال ہے، لوگ مخالفت میں جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں، اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بس وہ بغیر تحقیق مان لیتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی بات اگر سنو تو اس کی تحقیق کرو. خاص طور سے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اس سے تحقیق کرنی چاہیے جو صاحب معاملہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم جو دوسرے ذرائع ہیں ان سے تحقیق کرنی چاہیے، تب کوئی رائے کرنا چاہیے. میں ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. مولانا نے سورہ صف کی آخری جو آیت ہے اس کو اس وقت ذہن میں نہیں ہے پورا، تھوڑا سا پڑھ دے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. تو ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں، وحید الدین کہتے ہیں کہ صاحب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اب نہیں چلے گا، عیسیٰ کا طریقہ چلے گا. جو میں نے اس کی تحقیق میں پڑھا تو میں نے تو بالکل بیہودہ بات ہے. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ جیسے حواریوں نے، عیسیٰ کے حواریوں نے
مدد کی تھی عیسیٰ کی، ایسے تم لوگ مدد کرو. یہ قرآن کی بات ہے، اس کو وحید الدین پہ چسپاں کر دیا. تو لوگ مخالفت میں اس قدر گر جاتے ہیں. وہ ایمان والا بھی کہتے ہیں اپنے کو. ڈرنا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن نے کہا، اور بخاری کی روایت ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہے. اللہ کے رسول سے کہا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. زنا کر سکتا ہے؟ ہاں. بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں. پوچھا گیا کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. مومن ہو اور جھوٹ بولے. تو آج لوگ اس حد تک گر گئے کہ کسی کے مخالفت پہ اتنی جھوٹی بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.